بسم اللہ الرحمن الرحیم حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز سامعین، ہمارے جسم میں سب سے مین پارٹ جس آرگن کا ہے وہ ہمارا دل ہے۔ دل کا اتنا اہم رول ہے ہماری زندگیوں میں۔ دل کے ذریعے ہماری کیفیات جو ہیں ہم ان کو محسوس کرتے ہیں۔ اس کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے ہی ہم ہر چیز کا رد عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کو بہت توجہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، شعور کی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں، شعور کے ساتھ محسوس کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، تو کلام قرآن پاک جو ہے وہ یقیناً ہمارے دل تک جا رہا ہے۔ اور ہمیں پتہ ہوگا کہ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کی آیات پڑھ رہے ہیں، کس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے شکر کی آیات پڑھ رہے ہیں، کن باتوں پہ ہمیں حیرت کرنی چاہیے، کن باتوں پہ ہمیں اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ کو امید اور خوف کے ساتھ کیسے پکارنا ہے، رنج اور غم جو ہیں وہ کس کے ہاتھ میں ہیں، خوشی کس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بار بار کچھ آیات دہرا کر کس چیز کی یاد دہانی کروا رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیوں کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں اگر ہم اپنی دل کی کیفیات کو محسوس کرتے ہوئے شعور کی آنکھ سے قرآن پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ قرآن ہمارے دلوں تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ اگر ہم صرف ہونٹوں کو حرکت دے رہے ہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے، پھر ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع تو نہیں کر رہے۔ جب ہم اللہ کے نام، اللہ کی صفات کا ذکر سنیں، اللہ کا دل سے شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت آپ نے ہمیں یہ فہم دیا کہ ہم قرآن کو غور و فکر سے پڑھ رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا تذکرہ سنیں تو ہمارے دلوں میں ان کی پیروی کرنے کی آرزو بیدار ہو جانی چاہیے کہ نبیوں نے کیا پیغام دیا، نبی اس دنیا میں کیوں آئے۔ پھر ان لوگوں سے نفرت بھی ہونی چاہیے جنہوں نے نبیوں کے خلاف مخالفت کی۔ جب ہم روز آخرت کا ذکر پڑھیں تو ہمارے دلوں میں یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہمیں اس جہنم سے پناہ مانگنی ہے، ہمیں اس جہنم سے بچنے کے لیے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ ہمیں دن میں کئی بار کہنا ہے اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار۔ پھر اس کے بعد اسی طریقے سے اگر جنت کے آیات پڑھیں تو دل میں اس جنت کی آرزو ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم جو اعمال کر رہے ہیں ہم اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، وہ جنت جو آپ نے مومنین کے لیے، متقین کے لیے مزین کر رکھی ہے۔ ایک لمحے کے لیے صحیح پھینکے جانے کا تصور، جہنم میں پھینکے جانے کا تصور اگر انسان غور کرے تو کانپ جائے۔ جب ہم فاسق قوموں کے بارے میں پڑھیں، فاسق گمراہ لوگوں کے بارے میں پڑھیں، اللہ کے عذاب کے مستحق وہ لوگ جن سے اللہ نے قرآن پاک میں صاف صاف ناراضگی کا اظہار کیا، ان کے بارے میں پڑھیں تو ہمارے چہرے پہ بھی غصہ آنا چاہیے، ہمیں بھی ان لوگوں سے نفرت کرنی چاہیے۔ جب ہم متقی افراد کے بارے میں پڑھیں تو جن سے اللہ نے محبت رکھی، جن کے بارے میں اللہ نے انعامات کا ذکر کیا، ان سے ہمیں بھی محبت ہونی چاہیے۔ جب ہم اللہ کی مغفرت اور رحمت کے وعدے پڑھیں تو اس دنیا میں برکت اور عزت کے وعدے پڑھیں، آخرت میں اس کی رضا اور قرب کے وعدے پڑھیں تو ہمارا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے شکر سے لبریز ہو جانا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھیں اور قرآن سے لاتعلق لوگوں کا ذکر پڑھیں جو لوگ ان کو قبول نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کا کبھی کبھی دل پریشان بھی ہوتا تھا، اور اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے پیارے انداز میں قرآن پاک میں تسلیاں دی کہ آپ کے ذمہ صرف اور صرف پہنچا دینا ہے، آپ نے اپنے آپ کو کپانا نہیں ہے، تھکانا نہیں ہے، آپ کے ذمہ صرف اور صرف پہنچا دینا ہے۔ اب دل کی کیفیت کا حصول اتنا ضروری ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو صرف اس صورت میں پڑھو کہ تمہارے دل اس سے ہم آہنگ ہوں، اگر ہم آہنگ نہ ہوں تو تم در حقیقت تلاوت نہیں کر رہے ہو، اس سے تم اٹھ جاؤ اور پڑھنا چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اس پہ غور کریں اور انشاءاللہ غور کرتے رہیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔